معزز حاضرین، آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ریختہ کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے جو اردو صحافت کے 200 سال پورے ہونے کے لیے، اور اردو صحافت کے بارے میں کافی پروگرام ہوئے ہیں پورے ہندوستان میں، پورے شہروں میں، ہر شہر میں تقریباً کوئی نہ کوئی پروگرام ہوا ہے۔ اور ہماری اردو کی صحافت کا ذکر اس لیے ہونا بھی ضروری ہے کہ اردو کی صحافت نے جنگ آزادی میں ایک اہم رول نبھایا ہے، اور اس کے جو صحافی حضرات تھے انہی نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ بھی اس حسین تاریخ کا حصہ ہیں۔ میں 3 اشعار کے ساتھ انہی لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھاؤں گا کہ کس طرح اہل قلم اٹھے غلامی کے خلاف، ان کی قربانی کے قصوں سے بھری ہے تاریخ۔ کس طرح اہل قلم اٹھے غلامی کے خلاف، ان کی قربانی کے قصوں سے بھری ہے تاریخ۔ وہ جو مصلوب ہوئے اور جو گئے زندہ میں، فخر سے آج انہیں دیکھ رہی ہے تاریخ۔ اور سرخ رو خامہ و کرتاس بتاتے ہیں یہی، سرخ رو خامہ و کرتاس بتاتے ہیں یہی، روشنائی سے نہیں خون سے لکھی ہے تاریخ۔ تو ہماری صحافت کے جو پہلے شہید صحافی ہیں وہ مولوی محمد باقر، جن کا بہت ذکر ہوتا ہے، اور ان کو توپ سے اڑا دیا گیا تھا اپنی تحریروں کی وجہ سے۔ نئی صدی جب آئی تو اس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت نوحانی اور مولانا ظفر علی خان، ان لوگوں نے اخبارات کے ذریعے سے ہندوستانی عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور غلامی کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کا ایک مشہور شعر ہے کہ مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے۔ اسی طرح سے مولانا حسرت نوحانی نے نعرہ دیا انقلاب زندہ باد، اور ان کو 2 سال کی سزا ہوئی تھی ان کی تحریروں کی وجہ سے، اور 500 روپے ان پر جرمانہ ہوا تھا، اور وہ 500 روپے ادا کرنے کے قابل نہیں تھے تو ان کا کتب خانہ نیلام کر دیا گیا تھا۔ انگریزوں نے کتب خانہ ان کا نیلام کیا تھا، اور اس کتب خانے کو نیلام کرنے کی عوض ان کو 60 روپے ملے تھے خالی۔ جو 500 کی وصولیابی تھی اس میں 60 روپے ملے تھے، لیکن ان کی بے انتہا قیمتی کتابیں تھیں کہ جن کو طلب کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ مولانا ظفر علی خان جو زمیندار کے ایڈیٹر تھے، اور زمیندار اخبار اس زمانے کا مقبول ترین اخبار تھا، اور جدوجہد آزادی میں اس کا ایک بہت اہم رول تھا زمیندار کا۔ زمیندار کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں 30,000 کاپیاں اس کی چھپتی تھیں، جبکہ ٹرانسپورٹیشن یعنی نقل و حمل کے ذرائع بہت محدود تھے، لیکن 30,000 کاپیاں اس کی بکتی تھیں، اور 1 آنے کی قیمت تھی اس کی، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ 8 آنے کا بکتا تھا۔ آپ اگر 1 آنے کا حساب جوڑیے، اس زمانے میں چاندی کا روپیہ چلتا تھا، اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو 1 آنا قریب 36-37 روپے کا پڑتا ہے، اور وہ اخبار لوگ خرید کر پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اس اخبار کی ایک اور خصوصیت تھی زمیندار کی، کہ جن لوگوں کو اردو رسم الخط پڑھنا نہیں آتا تھا وہ کسی سے پڑھواتے تھے اور اس کو 1 آنا ادا کرتے تھے اس کے لیے بھی۔ تو یہ مقبولیت کا عالم تھا، اور مولانا ظفر علی خان جو زمیندار کے ایڈیٹر تھے، ان کے اوپر جتنی سختیاں گزری اور جس طرح ان کو جیل کا زمانہ گزرا، جیل میں وہ رہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر تیسرا دن جیل میں گزرا۔ اور جب ان کا پریس ضبط کیا، جب ان کا کتب خانہ ضبط کیا گیا اور ان کے دیگر اثاثے ضبط کیے گئے، تو اس وقت 1.5 لاکھ روپے میں بکے تھے وہ سارے چیزیں جو تھیں، یعنی کہ آج کے دور میں ہم کریں تو کروڑوں روپے میں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اتنا قیمتی سرمایہ تھا ان کے پاس، اور وہ اتنے مقبول ایڈیٹر تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ انگریزوں کو وہ منظور نہ تھا، اور انہوں نے ہر طریقے کی صعوبتوں میں ڈالا۔ لیکن اردو صحافت کی جو تاریخ ہے وہ جامِ جہاں سے مانا جاتا ہے کہ جامِ جہاں سے شروع ہوئی، جو کلکتے سے اخبار شروع ہوا پہلا 1822 میں۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان نے 1794 میں فوجی اخبار کے نام سے ایک بلیٹن نکالا تھا جو وہاں سے نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ جب میں ہندی کی تاریخ پڑھ رہا تھا صحافت کی، تو اس میں لکھا تھا کہ 1810 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اردو کی صحافت کا۔ تو لیکن کچھ بھی ہو، 200 سال سے کم نہیں ہوئے اردو کو، 200 سال سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں۔ مگر خاص بات یہ ہے کہ اردو کی صحافتی برادری اس کو بہت بڑے پیمانے پر منا رہی ہے، اور اردو کی صحافت سے محبت کرنے والے لوگ
بڑے پیمانے پر بنا رہے ہیں. اور آج ہم جو جمع ہوئے ہیں تو وہ 200 سالہ صحافت کے بارے میں کہ کس طریقے سے اس نے سفر طے کیا, کتنی پریشانیاں ہوئیں آزادی سے پہلے, آزادی کی جد و جہد میں کیا کیا رول ادا کیا, اور اس کے بعد موجودہ دور میں اردو صحافت کی کیا حالت ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ہندوستان کے 3 مشہور و معروف جرنلسٹ موجود ہیں. جناب ظفر آغا صاحب, جو انگریزی پر بھی اتنی دسترس رکھتے ہیں جتنی اردو صحافت پر ان کو دسترس ہے. وہ نیشنل ہیرلڈ اور قومی آواز کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. جناب شاہد صدیقی صاحب, جو نئی دنیا کا جنہیں نے اپنے خون پسینے سے چلایا اور بہت ہی مقبول اخبار بنایا. اس کے علاوہ جناب ندیم صدیقی صاحب, جو انقلاب اخبار میں برسوں تک ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے, وہاں مدیر رہے, اور اس کے علاوہ وہ اردو ٹائم سے بھی وابستہ ہوئے. اور ان کے ساتھ ساتھ میں حقیر شکیل شمسی, میں انقلاب کا ایڈیٹر تھا, میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ یہ پروگرام اچھی طریقے سے چلے گا. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ظفر آغا صاحب اپنے افتتاحی کلمات سے اس پروگرام کا آغاز کریں. جشن ریختہ کے آرگنائزرز بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم اس سیشن میں شرکت کر سکیں. میری شروعات انگریزی سے ہوئی اور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اردو کی صحافت کروں گا. جس جنریشن میں ہم لوگ تھے اس میں ایک شاہد کے علاوہ, شاہد صدیقی صاحب کے علاوہ ہر کسی کی تمنا یہی ہوتی تھی کہ انگریزی میں جائے. لیکن تہلکہ کے ساتھ انڈیا ٹوڈے کے بعد جب میں تہلکہ میں آیا اور تہلکہ واجپئی حکومت نے بالکل اس پہ پابندی لگا دی اور پریشانی شروع ہوئی, تو ہم نے فری لانسنگ شروع کی. اس میں اردو کی بھی شروعات سیاست حیدرآباد والوں نے مجھ سے انسسٹ کر کے شروعات کروائی. لیکن اب بھی میں انگریزی میں لکھتا ہوں اور انگریزی اخبار نیشنل ویب سائٹ نیشنل ہیرلڈ اور اس کے اخبار کے ساتھ اس کا ایڈیٹر تھا ابھی کچھ مہینوں پہلے تک, بیماری سے پہلے. لیکن جو مزہ اور جو لطف مجھے اردو صحافت میں آیا وہ کہیں نہیں آیا. ہندی میں بھی خوب کالم لکھے اور آج بھی لکھتا ہوں, لیکن جو لطف اردو میں آیا وہ کہیں نہیں آیا. شاہد صدیقی صاحب سے میں اس کے بارے میں ایک بار بات کر رہا تھا, ایک انٹرویو ان کا کیا تھا یہ 200 سال جرنلزم کے سلسلے میں. تو انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا اس سلسلے میں, تب میری سمجھ میں آیا کہ کیوں اردو صحافت میں اتنا لطف مجھے آ رہا ہے. وہ یہ کہ صحافت اردو میں صرف صحافی کا کام صحافت ہی نہیں بلکہ قیادت بھی ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے ابھی شکیل شمسی صاحب سے سنا کہ قیادت کا یہ عالم کہ مولوی محمد باقر دلی میں ان کو 1857 کے بعد پھانسی چڑھایا گیا, ایسے بے شمار آپ کو مثالیں اردو خاص طور سے انڈیپینڈنس اسٹرگل سے پہلے کی آپ کو اردو صحافت میں مل جائے گی. میرا ذاتی خیال ہے, میں نے کنفرم نہیں کیا کہ یہ صحافت 1822 میں بالکل یہ طے ہے کہ شروع ہو گئی اخبار کی شکل, ریگولر اخبار کی شکل میں کلکتہ سے, اور جاری و ساری ہے. 200 سال گزر گئے. غالباً میں نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے, لیکن میں نے پڑھا کہ ہندی اخبار سے پہلے اردو کا اخبار آ چکا تھا. کچھ سال پہلے اس سے اردو اخبار آ چکے تھا. اور کلکتہ ہی نہیں, دلی میں مولوی محمد باقر صاحب کا آپ نے ذکر سنا, ان کے اخبار دہلی اخبار, جہانما کلکتہ. دیکھتے دیکھتے 1857 کے بعد ان اخباروں کا ایک سلسلہ بنگلور, حیدرآباد, اودھ, کہاں کون سا ایسا شہر تھا کہ جہاں اردو کے اخبار نہیں نکل رہے تھے, اور انگریزی سے بڑی تعداد میں نکل رہے تھے. ہندی نے تو شروعات لیٹ کی, اور ہندی جرنلزم جوان ہوئی سن 80 کی دہائی میں آ کے میرا خیال ہے. اردو اس وقت تک شاہد جو اخبار اپنا نکالتے تھے, شاہد صاحب نے نئی دنیا, وہ اس کا سرکولیشن سن کے میں حیرت میں رہ گیا. 4 لاکھ سرکولیشن, کوئی ایڈ نہیں ملتا اخبار, اس زمانے میں تو بالکل ہی نہیں ملتا تھا, اب تھوڑا بہت کچھ ہو بھی گیا ہے. وہ صرف سرکولیشن کی بنا پہ ہی وہ سروائیو کر سکتے تھے. اور شاہد صاحب نے یہ کمال کیا تھا, شاہد صدیقی صاحب نے, کہ نئی دنیا کو 4 لاکھ کے سرکولیشن تک پہنچا دیا تھا. الغرض یہ اردو صحافت جیسا آپ نے سنا, اس کے 2 بہت اہم تاریخی جز ہیں. 1822 کون سا دور ہے؟ 1822 میں کلکتہ میں نواب سراج الدولہ ختم ہو چکے تھے, لارڈ کلائیو کی حکومت بن چکی تھی, اور ایک بڑے حصے پہ تک اس کا دبدبا تھا.
ادھر 1857 اور 1856 اودھ 1856 میں ہو گیا اور اودھ 1857 میں ہوا. انگریز پوری طرح سے ملک پہ حاوی ہوتے جا رہے تھے. یعنی ایک کیا عالم رہا ہوگا اس دور کا, کتنا خلفشار رہا ہوگا کہ ایک طرف غالب, دوسری طرف بہادر شاہ ظفر اور میر جیسے لوگ کا دور, اور اس میں اردو صحافت کی شروعات ہوئی انتہائی جد و جہد کے ساتھ. یعنی اور اس وقت کی صحافت بالکل متفقہ علیہ, ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ وہ اردو کے اخبار جو نکل رہے تھے وہ انگریزوں کی مخالفت کے ساتھ نکل رہے تھے. آئے دن ان کو بند ہو جانا, سینسر لگ جانا, قرقی ہو جانا, جیسا ابھی انہوں نے ذکر زمیندار کا کیا, یہ عام بات تھی. یعنی اردو صحافت کے ڈی این اے میں, اس کا یہ میں ڈی این اے کہتا ہوں, شروع سے ہی اس بغاوت اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا مزاج بن گیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کافی حد تک برقرار ہے. چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں, آج بھی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے اردو والوں کو, تو وہ ایک مزاج بن گیا اردو صحافت کا. اور اس وقت کی جو ہم صحافت انگریزی ہو یا ہندی ہو, اس میں جو دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں, جو اب میرا ماننا ہے کہ صحافت نہیں بلکہ قصیدہ خوانی زیادہ ہوتی ہے. اردو نے قصیدہ خوانی نہیں کی. اردو قصیدے لکھنا شاعر کا کام تھا, غالب تک نے قصیدہ لکھا, لیکن اردو اخبار نے کبھی اردو صحافت نے اور اردو صحافی نے کبھی قصیدہ خوانی نہیں کی. اور شکر ہے کہ اب اس دور میں جب کہ صرف قصیدہ خوانی ہی ہوا کرتی ہے, اردو صحافت آج بھی اپنی اسی پرانی روایات اور انہی ڈی این اے کے ساتھ قائم ہے اور اسی پر ٹکی ہوئی ہے. اردو نے بہت صحافت نے آزادی کے بعد بہت اتار چڑھاؤ دیکھے, اور وہ ان اتار چڑھاؤ میں میں اس کے بعد اردو میری شروعات ہوئی. اس دور کے بعد سن 2002 اور سن 90 کے کچھ تھوڑا سا پہلے, سن 19ویں صدی 20ویں صدی کے خاتمے پہ میری شروعات ہوئی. جو اتار چڑھاؤ اردو کی صحافت پہ آئے, اس کا ذکر میں کہوں گا کہ شاہد صدیقی صاحب آپ سے کریں, چونکہ انہوں نے اس دور میں جم کے صحافت کی, جیل گئے, سب کچھ کیا, اور ان کا اخبار نارتھ انڈیا میں تو کم سے کم نمبر 1 ان کا ویکلی اخبار نئی دنیا تھا. وہ اس کا ذکر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. اب سوال یہ ہے, اب ہم جب اس 21ویں صدی میں کھڑے ہیں تو اب کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے؟ آج بھی وسائل کی پرابلمز ہیں. ڈیجیٹل جرنلزم شروع ہو چکی ہے. ڈیجیٹل جرنلزم نے, یعنی اس ویب سائٹس کی جرنلزم نے پرنٹ جرنلزم کو کافی نقصان بھی پہنچایا ہے اور کہیں کہیں فائدہ بھی ہوا ہے. شاہد صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ ان کو بند کرنا پڑا کووڈ میں اپنا اخبار, اور وہ بھی ڈیجیٹل میں آ گئے. لیکن اب محلے گھر میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی ویب سائٹس چل رہی ہیں, اور کچھ بہت اچھی بھی ہیں, کچھ کو اور پروفیشنل ہونے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم پھر آگے بڑھیں گے, اور انہی خیالات کے ساتھ میں ماڈریٹر کو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دوسروں کو بھی مدعو کریں اور ان کو بولنے کا موقع دیا جائے. پھر ہم اس بحث کو آج کی صدی کے تناظر میں اردو صحافت کے کیا چیلنجز ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے, ہم گفتگو کریں گے. شکریہ بہت بہت. ظفر آغا صاحب نے آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھی اپنے تجربات کی روشنی میں اور اردو صحافت کے بارے میں. یقینی طور پر اردو صحافت نے ہر دور میں ایک باغیانہ تیور دکھایا ہے, باغیانہ رویہ دکھایا ہے, چاہے وہ انگریزوں کے ساتھ ہو, چاہے ایمرجنسی کا دور ہو, یا جو اس طریقے کے دور آئے. اور آج بھی وہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر جانتی ہے, اور اردو صحافت اپنا رول ادا کر رہی ہے جو ہندوستان میں اس کو ادا کرنا ہے. آئیے میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. اور انقلاب میں بہت دنوں تک وہاں کی جو ادبی میگزین تھی اور جو وہاں کا جمعہ میں ایڈیشن تھا, اس کی ادارت اس کے ذمہ دار تھے ندیم صدیقی صاحب. ندیم صدیقی صاحب کی خصوصیت یہ کہ انہوں نے ضوء انصاری اور فضیل جعفری جیسے مدیروں کے ساتھ کام کیا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائٹنگز ہندوستان بھر میں آج تک مشہور ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. میں ندیم صدیقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کریں.
حضرات، بمبئی اردو جو مراکز سمجھے جاتے ہیں، لکھنؤ، دلی، لاہور، حیدرآباد وغیرہ وغیرہ، بمبئی ایسا شہر نہیں تھا. لیکن عجب اتفاق ہے یہ کہ میں بامبے میں، میری پیدائش تو کانپور کی ہے، اور کانپور سے میں نکلا. کانپور کا ایک بہت مشہور اخبار ہے، یہاں تمام لوگ، پرانے لوگ جانتے ہیں، سیاست. اسے دیکھا کرتا تھا. اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ صاحب وہ اچھے لوگ، یعنی جو ذرا سنجیدہ لوگ تھے، وہ خبر نہیں پڑھتے تھے، صرف سرخیاں دیکھ لیتے تھے. یعنی کہ ایک جو مین خبر ہوتی تھی، جو بنیادی خبر ہوتی تھی، اس کی 6-5 سرخیاں ہوتی تھیں. نہایت ہی عجب طرح کا اخبار تھا، نہایت مقبول اخبار تھا. تو اس زمانے میں یہ 2 اخبار یو پی سے نکل رہے تھے، لکھنؤ سے قومی آواز اور یہ. لیکن سیاست کا جواب نہیں تھا صاحب. اس کے بعد میں بامبے آیا. بامبے میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج بھی وہ بہت بگڑی ہوئی صورت میں ہے، لیکن پھر بھی کہ اردو کا وہاں یو پی میں یہ ہوا کہ صاحب ہندی والوں کو، جو بیچارے کم ذہن تھے، انہوں نے ایسا سوچا شاید کہ اردو سے ان کو خطرہ ہے. ابھی میں نے اپنے برادر شاہد صاحب سے یہ بات کہی کہ بامبے میں، مہاراشٹر میں مراٹھیوں کو اردو سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور آج بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کو سن کے حیرت ہونی چاہیے کہ مراٹھی زبان میں اردو زبان کے ہی نہیں بلکہ عربی اور فارسی کے بے شمار وہ لفظیات کے نام اس کا عام طور پر بولے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، جو ہم جیسے لوگ بھی بھول چکے ہیں. مثلاً یہاں یو پی میں اور اس طرف جب ہم نکلتے ہیں روڈ پہ تو وہ کیا ٹیکس لیتے ہیں سڑک پر، چنگی. تو یہاں چنگی کہا جاتا ہے، لیکن مہاراشٹر میں چنگی نہیں ہے صاحب. وہاں پہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، وہاں پہ زکوٰۃ ناکہ ہے. اب یہ کہ تلفظ اس کا بگڑ گیا، وہ زکوٰۃ کی بجائے جکات ہو گیا. ابھی جو اس وقت نائب وزیر اعلیٰ ہیں مہاراشٹر کے، یہ تھوڑے دنوں پہلے چیف منسٹر تھے، فڈنویس صاحب. آپ کو سن کے وہ ہونا چاہیے کہ خوشی ہونی چاہیے کہ وہ فڈنویس نہیں ہیں. ان کے باپ دادا میں کوئی فرد نویس تھے، وہ بگڑ کے فڈنویس ہو گئے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ ہمارے شیو سینا کے جو چیف تھے بالا صاحب ٹھاکرے، اس میں سے صرف ٹھاکرے جو لفظ ہے اس کو چھوڑ دیجئے، بالا وہی بلند کے معنوں میں، اور صاحب کو آپ جانتے ہیں، یہ ان کا اصل نام تھا. تو بے شمار لفظ اس طرح کے اردو مراٹھی میں وہاں رائج ہیں، اور خاص طور سے سرکاری اور عدالتی کیا نام اس کا نہج پر بے شمار. تو وہاں میں کہنا چاہتا کہ اردو سے کوئی خطرہ نہیں تھا. بے شمار اسکول تھے. میں اپنے بچپن میں بتاؤں کہ میں نے 3ری کلاس بامبے میں پڑھی ہے. بے شمار اردو اسکول تھے. میونسپل کارپوریشن کے فری اسکول تھے، یعنی کہ صبح اس میں ناشتہ بھی ملتا تھا بچوں کو، اور لوگ جاتے تھے. بہت اچھے لوگ نکلے وہاں سے، کیا کہتے ہیں. اور اب عالم یہ ہے کہ وہ اسکول بند ہو رہے ہیں. کیوں بند ہو رہے ہیں؟ ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی بھائی اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیج رہے ہیں. اب اس میں 2 نقصان ہے کہ اسکول بند ہو رہے ہیں، اردو کا نقصان ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے چھوٹے بھائی، ہمارے عزیز وہاں پڑھاتے تھے، وہ ملازمت سے جا رہے ہیں. تو یہاں اب آئیے، یہاں پر میں اخبار کی بات آتا ہوں کہ سب سے بڑا اخبار وہاں پر اس وقت، جبکہ میں بتاؤں کہ جب میں بچپن تھا میرا، تو سب سے بڑا اخبار میں نے دیکھا روزنامہ خلافت. یہ مولانا محمد علی جوہر کے خاندان کے لوگ تھے. اس کے بعد پھر وہ انقلاب کا زمانہ آیا. اس سے پہلے اقبال نام کا اخبار نکلتا تھا. بتاتے ہیں کہ اقبال اپنے زمانے میں ہو کیا اس کا شہرہ تھا. کبیر صاحب اس کے مالک ہوتے تھے. اور انقلاب کے جو مالک تھے عبدالحمید انصاری صاحب، بہت مشہور نام ہے، شاہی صاحب جانتے ہیں، وزیر ظفر آغا صاحب جانتے ہیں. تو ایک زمانہ یہ تھا کہ صاحب ان کے پریس میں، اقبال کے پریس میں انقلاب چھپا کرتا تھا. اور عبدالحمید انصاری صاحب وہ سائیکل پہ رنگ کچھ کاغذ رکھ کے لے جاتے تھے اور بہت زور سے بولتے تھے کبیر صاحب کہ نہیں بھائی، اقبال پہلے چھپے گا، اس کے بعد آپ کا اخبار چھپے گا. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج اس کا اقبال کا کوئی نام لینے والا نہیں. ہلال نکلتا تھا اور بھی کوئی اخبار تھے. اب انقلاب میں دوسری زبانوں کے اخبار چھپتے ہیں انقلاب پریس میں. اس قدر ترقی کی. تو انقلاب اب سب سے بڑا اخبار انقلاب سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد اردو ٹائمز بھی تقریباً انقلاب کا ہم عمر ہے. میرے خیال سے 1 سال 1.5 سال کی عمر میں تفاوت ہے.
اس کے بعد اور بھی اخبار نکلے، شام کے کئی اخبار نکلے، ایک ہندوستان نکلتا ہے، ابھی بھی نکلتا ہے، وہ ہندوستان بھی تقریباً انقلاب کی ہم عمر ہے۔ لیکن اب میں بتاؤں آپ کو کہ یہ میرا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے عزیزوں کو، محترم ظفر صاحب کو اختلاف ہو، کہ وہاں سے اتنے 3-4 یہ اخبار میں نے بتایا آپ کو، ناگپور جو ہے تقریباً 12-13 گھنٹے کی جرنی ہے، سفر ہے بامبے سے۔ ادھر آئیے اورنگ آباد تقریباً کم و بیش اتنا ہی وہ ہے، اسی طرح سے گلبرگہ چلے جائیے تو وہاں تک اتنے بڑے رینج میں، ادھر سے یہ ویسٹرن ریلوے میں آئیے تو صاحب رتلام تک سے ہمارے انقلاب میں مراسلے چھپنے آتے تھے، شعرا غزلیں بھیجتے تھے۔ اور اس کے بعد آئیے کیا نام، یہ لیجئے ایک مراٹھی کا ایک اخبار نکلتا، غالباً انڈین ایکسپریس کا ہے، لوک ستہ۔ تو لوک ستہ کی اس وقت اشاد گوکھلے، ودیادھر گوکھلے ایڈیٹر ہوتے تھے، وہ اچھی خاصی اردو جانتے تھے، انہوں نے غالب کو ترجمہ کیا۔ اس زمانے میں اس کی تقریباً 1,00,000 سے اوپر سرکولیشن تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ناگپور سے کوئی اردو کا اخبار نہیں نکلتا تھا پہلے بھی اور آج بھی، پونا سے بھی کوئی اخبار نہیں نکلتا ہے، گلبرگہ سے اب شاید کوئی اخبار نکلتا ہے، شولاپور راستے میں پڑتا ہے، اور بھی بہت سارے اس طرح سے، اورنگ آباد سے بھی نکلتا ہے، ہاں اورنگ آباد سے نکلتا ہے، اورنگ آباد ٹائمز نکلتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں بتا دوں انقلاب زیادہ تھا اس کے باوجود، لیکن انقلاب کی اتنا سب ملا کے اتنی دور تک اس کا تھا، انقلاب کا سرکولیشن کبھی لوک ستہ کو کراس نہیں کر پایا۔ اور لوک ستہ کو جانے دیجئے، مطلب جتنے اخبار بامبے سے نکلتے تھے، بلٹس بھی نکلتا تھا اور بھی اخبار تھے، وہ سب کا سرکولیشن ملا لیجئے تب بھی یہ ہماری عجب سی ہے وہ کیفیت ہے۔ میں بتاؤں، مجھے ایک شکایت ہے کہ میں دلی آتا ہوں، میرے یہاں بہت سارے عزیز ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عجب لوگ ہوں، میں نے اگر میں 15 گھرانوں میں گیا ہوں تو شاید ہی کوئی 2-4 گھرانے ایسے ہوں جہاں کوئی اردو اخبار میں نے دیکھا ہو۔ اتنا بڑا شہر ہے یہ ہماری یہ جو کمزوریاں ہیں بڑی عجب ہیں۔ میں اب بتاؤں آپ کہ اب اردو انقلاب کے اتنی سب کچھ، میں نے انقلاب میں 3 ایڈیٹروں بڑے ایڈیٹروں کے ساتھ میں کام کیا، زو انصاری ہیں، فضائل جعفری ہیں، ہارون رشید صاحب تھے، ان کے شاہی صاحب کے بڑے خاص دوست تھے، وہ ان کے ہم وطن بھی تھے وہ، تو وہ انقلاب ساری بھی نئی دنیا سے کر گئے تھے۔ جی 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 یقیناً۔ اب میں بتاؤں زو انصاری صاحب کا ایک واقعہ سنیے کہ وہ شاعر، ان کو لوگ ادیب کے طور پہ جانتے ہیں، شاعر کے طور وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے صحافت کا جو سبق لیا وہ اسی شہر سے، دیوان سنگھ مفتون نام کے ایک کریکٹر ہوتے تھے، اور وہ ریاست نام کا ایک اخبار نکلتا تھا۔ یہ بات جو میں بتا رہا ہوں زو صاحب نے خود مجھے بتایا ہے واقعہ۔ تو وہ انہیں کچھ ملازمت کی ضرورت تھی، زو انصاری کو، وہ پہنچے ریاست میں دفتر میں، دیوان سنگھ مفتون صاحب سے انہوں نے گزارش کی کہ مجھے کچھ کام دیجیے، تو انہوں نے کہا میاں کچھ لکھ کر لائیے تو دیکھیں بتائیں آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں یہی کچھ لکھ دیتا ہوں، کہ ہاں جائیے، وہ کرسی ٹیبل رکھا ہوا ہے، کچھ قلم دوات بھی وہاں، کاغذ بھی، کچھ لکھا زو انصاری نے، انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا۔ تو ان کا جواب سنیے دیوان سنگھ مفتون کا، میاں صاحبزادے آپ بہت اچھے شاعر بن سکتے ہیں، بہت اچھے ادیب بن سکتے ہیں، بہت اچھے نقاد بھی بن سکتے ہیں، لیکن صحافی نہیں۔ تو زو انصاری نے ان سے پوچھا کہ سرکار میں چلا جاؤں گا، لیکن بتائیں تو کہ وہ صحافت میں آنے کے لیے یا ایک صحافی کے لیے وہ کیا اوصاف یا وہ کون سی خوبیاں ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات کہی جو ہم سب کے لیے، یا جو ہمارے بعد جو لوگ آئے ہیں صحافت میں، ان کو نوٹ کرنی چاہیے یہ بات، کہ میاں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک چڑیا اڑتے ہوئے آپ کے سر کے اوپر سے گئی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی۔ یہ زو انصاری تھے۔ اور زو انصاری کا یہ یعنی 2 بار انقلاب کے ایڈیٹر ہوئے، ایک تو جب میں بچہ رہا ہوں گا، شاید 58 یا 55 کی بات ہے، اس کے بعد وہ یہ 86 میں ایڈیٹر ہوئے۔ تو میں بتاؤں آپ کو کہ زو صاحب کے زمانے میں بمبئی میں ایسے میں نے خود میرا مشاہدہ، ذاتی مشاہدہ ہے، تجربہ پر میں اپنا بیان کر رہا ہوں، کہ مارننگ میں اخبار جب آپ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بڑی خبر جو ہے اس کو دیکھ لیا، اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ صاحب ان کے زو انصاری کے زمانے میں ان کے دیکھیے ایڈیٹر کی اہمیت یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے آدمی کھول کے یہ دیکھتا تھا صفحہ نمبر 3 پہ آج کس موضوع پہ اداریہ ہے زو انصاری کا۔ پڑھتے بعد میں تھے لیکن پہلے دیکھتے تھے۔ اور میری معلومات میں یعنی میرے عہد میں شاید زو انصاری پہلے ایڈیٹر ہیں جن کے اداریوں کا مجموعہ ان کی زندگی ہی میں چھپا، کانٹوں کی زبان کے نام سے۔ اور زو صاحب عجب تھے، عجب تھے، عجب تھے۔ ایک بار کہنے لگے میاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کوئی صاحب ہیں جو بہت بڑے ہیں، لیکن
تو اب آپ کو ان کی تعریف بھی کرنی ہے. تو میاں تحریر میں آنکھ مارنا سیکھو. میں نے کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ کہ نہیں ممکن ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ اکبر الہ آبادی کا، کہ انہوں نے اکبر الہ آبادی نے کسی سے کہا کہ کون سالہ ہے یا کون سالہ لکھتا ہے یا کہتا ہے، کچھ اس طرح کا جملہ تھا وہ. تو ان پر تنقید ہوئی. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کون سالہ، گالی تھوڑی دی تھی میں نے کہا تھا کون سا لا، LAW والا لا. تو دیکھیے یہ جو میں نے بتایا کہ یہ زو انصاری یا اس طرح کے جو لوگ، اب زو انصاری یہاں بمبئی دلی ہی سے کیا نام اس کا غالباً 60 سے پہلے کا زمانہ ہے، اور شمع جیسا ادارہ، اس میں آئینہ جیسا اخبار نکالا. میں نے وہ دیکھا ہے شمارے اس کے، بہت چھوٹا تھا لیکن میرے ذہن میں ہے آج بھی. جواب نہیں تھا صاحب، واہ واہ واہ. وہ اس زمانے میں وہ السٹریٹڈ ویکلی جیسا اخبار ہوتا تھا، شاہی صاحب نے دیکھا ہوگا یقیناً. اس کے بعد پھر وہ جب یہاں سے وہ علیحدہ ہوئے شمع سے، تو پھر بمبئی سے انہوں نے آئینہ کا یعنی کہ اجراء ثانی کیا، اور تقریباً 1.5-2 سال وہ پرچہ نکلا. اس کی میرے پاس ایک فائل بھی ہے. آج بھی وہ بے مثال اخبار تھا صاحب، میگزین سائز کا تھا، بڑے سائز کا اخبار. عجب تھا. یعنی کہ ویسی اردو صحافت میں شاید ہی کوئی ہے. اس کے بعد اب ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ زو انصاری صاحب میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ چھوٹوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو ایک بار ہمارے برادر محترم شاہد صاحب کے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے پوچھا بھی کہ ان کے خاندان سے ایک پرچہ نکلا تھا ان کے گھر سے، اور اس کا ایڈیٹر جو تھا اتفاق سے اس کا بھی نام ندیم صدیقی تھا. میں نے آج ان سے پوچھا بھی، میں نے کہا کون تھے ندیم صدیقی؟ انہوں نے بتایا میرا بھتیجا تھا وہ ہے. تو وہ اخبار نکلا تھا غالباً انوار جہاں نام تھا اس کا. وہ انوار جہاں جب میں نے دیکھا تو میں بڑا چونکا. وہ بالکل روزنامہ جنگ جو کراچی سے نکلتا ہے تو ان کا جو ایک میگزین نکلتا اخبار جہاں، اس نہج کا اخبار تھا، اور جواب نہیں تھا. ایک ٹائٹل اس پہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ تاج محل کی تصویر، پورے پیج پہ تاج محل کی تصویر تھی، اور نیچے ایک گائے پڑی ہوئی تھی جس کا ڈھانچہ تھا. وہ اس نے جس آرٹسٹ نے بنایا تھا ایک عجب مفہوم پہنچایا. اور بیک وقت کیا نام اس کا میں نے بھی دیکھا، زو انصاری نے بھی دیکھا. جب زوئے صاحب ملے تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا میاں دیکھا آج آپ نے اخبار جہاں؟ میں نے کہا جی دیکھا. تو یہ باخبری، یہ جو میں نے ان کا دیوان سنگھ مفتوں والی بات میں نے کہی کہ میاں جو سر کے اوپر سے چڑیا اڑتی ہوئی گئی ہے، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب بہرحال صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، بہت اچھی کیا اس کے برخلاف ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ بمبئی سے اسکولوں کو میں نے بتا دیا. اخبار کا عالم یہ ہے کہ انقلاب کو چھوڑ کے کوئی اخبار اچھی حالت میں نہیں ہے. ہر طرح سے تمام سرکولیشن کے اعتبار سے دیکھ لیجیے، لیڈرشپ کے اعتبار سے دیکھ لیجیے. اور افسوس اس کا ہے کہ اب جو کام کرنے والے لوگ آ رہے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں، کمپیوٹر جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تو زبان نہیں جانتے. ابھی کی بات ہے، مشکل سے کیا نام اس کا ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، اس میں ایک لفظ لکھا ہوا تھا سرخی میں، ضرورت زال سے لکھا ہوا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب ندیم صدیقی نے اپنے جو ان کے جو تجزیات تھے اردو اخبار کے سلسلے میں، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ اتنی خراب صورتحال نہیں ہے جتنے سمجھا جا رہا ہے. اور جب سے انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہے تب سے اردو ریڈرز بھی تعداد بڑھ گئی ہے. انقلاب کے بارے میں، انقلاب کے سرکولیشن کے بارے میں یہ انقلاب والوں کا دعویٰ نہیں ہے. انڈین ریڈرشپ سروے نے لکھا. انڈین ریڈرشپ سروے وہ سروے ہے کہ جو ایڈورٹائزرز کو یہ بتاتا ہے کہ کون سا اخبار کتنا بک رہا ہے اور کتنا دیکھا جا رہا ہے. تو آئرس کی جو رپورٹ تھی 3-4 سال پہلے چھپی تھی، اس میں لکھا تھا تقریباً 1 ملین ریڈرز ہو گئے ہیں انقلاب کے. تو جب انقلاب کے اور اس کے علاوہ اخبار مشرق کے اور سہارا کے، ان کے سب کے الگ تعداد لکھی ہوئی تھی. تو اخبار دور دور تک پہنچ رہے ہیں، اور خاص کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے. اب آج کل آسٹریلیا سے آتا تھا، میں جب انقلاب میں ایڈیٹر تھا تو آسٹریلیا سے میرے پاس آتے تھے کہ صاحب آج آپ کا اخبار نہیں ملا، کیا وجہ ہو گئی. یا دبئی میں، پورے عرب ورلڈ میں کس طریقے سے اردو کی پورے. ٹھیک ہے، آپ کا چہرہ ہٹ رہا ہے جی. تو پورے عرب ورلڈ میں
पढ़ने वाले नई बस्तियां आबाद हुई हैं उर्दू वालों की, और उर्दू की सूरत हाल इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, इतना समझा ना जाए। और ख़ास तौर से उर्दू सहाफ़त पर गुफ्तगू और इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब है कि उर्दू सहाफ़त से बहुत दिलचस्पी है लोगों को, जो आपकी मौजूदगी के नाम भी थोड़ी सी तालियाँ बजना चाहिए। जहाँ तक उर्दू के कलमकारों या उर्दू के साथियों का मामला है, उनकी तरफ से 3 शेर मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर शाहिद सिद्दीकी साहब को दावत देता हूँ कि ना तो दौलत है ना दीनार व दिरहम रखते हैं। यह हर शेर हर उर्दू का साफ़ी कहता है कि ना तो दौलत है ना दीनार व दिरहम रखते हैं, हम तो इतने में ही खुश हैं कि कलम रखते हैं। हम तो इतने में ही खुश हैं कि कलम रखते हैं, और बस उन्हीं लोगों के हाथों में कलम जचता है, बस उन्हीं लोगों के हाथों में कलम जचता है, अपने सीने में जो इंसानों का गम रखते हैं, अपने सीने में जो इंसानों का गम रखते हैं, और लेके जाता है कलम दारो रसन तक अक्सर, लेके जाता है कलम दारो रसन तक अक्सर, वो कलम फेंक दें जो हौसला कम रखते हैं। तो उर्दू के सहाफ़ियों ने हमेशा इस बात को ख्याल किया है कि वो आवाम की तर्जुमानी करें, आवाम के नज़रियात को पहुँचाएँ, आवाम के एहसासात को आगे बढ़ाएँ। और शाहिद सिद्दीकी साहब जेलों में भी रहे, इनके अखबार पर जो हुए वो ख़ुद बताएंगे आपको, लेकिन पूरी एक रिवायत रही है इनके, जो नई दुनिया था और उसने जिस तरीके से उर्दू में अपनी पैड बनाई थी और उर्दू के जिस तरह रीडरशिप बनाई थी, और पूरे शुमाली हिंदुस्तान में ख़ास तौर से वो जहाँ जहाँ हर जगह दस्तयाब होता था। तो शाहिद सिद्दीकी साहब वो हैं कि जो उस अखबार से उनकी पूरी फैमिली वाबस्ता रही, और उसके अलावा वो ख़ुद कितनी उन्होंने मसाइब सहे या क्या क्या मुश्किलात हुई वो ख़ुद बताएंगे। आप जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब के हवाले हैं। बहुत शुक्रिया शकील शमसी साहब। मैं माजी पे नहीं जाऊंगा, आज तो मैं ये कहूँगा कि हम सब जश्न मना रहे हैं उर्दू सहाफ़त के 200 साल, क्योंकि उर्दू सहाफ़त की तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख़ है, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख़ है। आप ये देखिए कि लिंगुआ फ्रैंका जिसको कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में समझी और पढ़ी और बोली जाने वाली ज़ुबान आज से 200 साल पहले 2 ही थीं, एक अंग्रेज़ी दूसरी उर्दू। मराठी महाराष्ट्र में थी, बंगला बंगाल में थी, हिंदी कुछ इधर के स्टेट्स में थी, लेकिन उर्दू जो थी वो तमिलनाडु के वानियम्बाड़ी और अंबूर से लेके और कश्मीर तक समझी जाती थी, बोली जाती थी, और जंग आज़ादी की ज़ुबान उर्दू थी। सिर्फ उर्दू अखबारों की नहीं, आपने नाम लिए सब बहुत सारे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ज़फ़र अली ख़ान साहब, ये तमाम, लेकिन ख़ुद भगत सिंह की ज़ुबान उर्दू थी, भगत सिंह उर्दू में लिख रहे थे, लाला लाजपत राय उर्दू में लिख रहे थे। हर आदमी अगर अवाम तक पहुंचना था, अगर हक बात कहनी थी, अगर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी थी, तो उसके लिए वो एक ही हथियार था, और वो थी उर्दू सहाफ़त। तो उर्दू अखबार निकला ही एक ऐसे हथियार के रूप में जो भारत की, जो हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता को, जो उसकी कौमियत को की नुमाइंदगी करता था। और एक और बात थी उर्दू सहाफ़त की, मैं बुनियादी बातों पे आ रहा हूँ, तारीख़ में नहीं जा रहा, इन लोगों ने बयान कर दी। दूसरी ख़ास बात उर्दू की क्या थी कि उर्दू सहाफ़त रोज़े अव्वल से नहायती सेकुलर रही, नहायती सेकुलर रही। मिलाप प्रताप, तेज हिंद समाचार, उर्दू के जो बड़े बड़े अदीब थे, राइटर थे, सहाफ़ी थे, गैर मुस्लिम थे। उसमें मुसलमान की ज़ुबान नहीं थी उर्दू सहाफ़त। उर्दू ज़ुबान भी और उर्दू सहाफ़त भी हिंदुस्तान की ज़ुबान थी, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को सीखनी पड़ी उर्दू, और उन्होंने उर्दू में बहुत कुछ लिखा। और अगर आप जो लोग हिस्ट्री के यहाँ स्टूडेंट होंगे, मैं तो स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री का, तो मैं जब हिस्ट्री की जानना चाहता हूँ, अपनी जंग आज़ादी की हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री, तो मुझे ज़्यादातर मखतूतात जो हैं, ज़्यादातर जो तहरीरें हैं, जो खतूत हैं, वो उर्दू में ही मिलते हैं। आप भगत सिंह को नहीं समझ सकते उर्दू जाने बगैर, उसकी असलियत पे नहीं जा सकते, सिर्फ ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे। आप जो मुंशी प्रेमचंद जो लिख रहे थे उर्दू में, जिस तरह लिख रहे थे, उर्दू अखबारों में छप रहा था, उर्दू में लिखा जा रहा था वो। तो ये सारी तारीख़ थी। ये तो मैंने 2 बातें बुनियादी कहीं कि एक तो उर्दू जो है वो सिर्फ बगावत के नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की ज़ुबान उर्दू। दूसरी बात ये कि सेकुलर ज़ुबान उर्दू। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि उर्दू जो है वो एक ऐसी रही कि जिसने नुमाइंदगी की गरीब की, शोषित की, पिछड़े की, मजबूर की। क्योंकि अच्छा या बुरा, उर्दू सहाफ़त में जंग आज़ादी से पहले बड़े पैमाने पर जो लेफ़्ट जिसको कहते हैं
جو تحریک چلی تھی ترقی پسند موومنٹ کی، وہ سب اردو صحافت میں آئے. زویا انصاری صاحب کا انہوں نے نام لیا، اشرف بھوپالی صاحب، کیفی اعظمی صاحب، یہ تمام لوگ اردو صحافت سے جڑے تھے. تو یہ تو مختصراً میں نے بتایا کہ اردو کی دین کیا تھی اردو صحافت کی. دوسرا میں آؤں گا اس کے اوپر کہ میری اپنا جو خاندان ہے، میرے والد نے 1914 میں پہلا اخبار نکالا تھا مہاجر دیوبند سے. دیوبند سے پہلا نکلا تھا. تو اگر 200 سال کی تاریخ ہے تو 200 سال میں 100 سال سے زیادہ میرے خاندان کا تعلق ہے. میں سیدھا جڑا ہوا ہوں اردو کی صحافت کے ساتھ. اور میں پیدا بھی اردو اخبار کے دفتر میں بلی ماران میں ہوا. حویلی نظام الدین حیدر میں 15 اگست کے دن جب میرے والد جھنڈا لہرانے گئے تھے، اس وقت میری پیدائش ہوئی. تو میں نے جو سانس لی، اردو پہلے اس پہ چھپتی تھی لیتھو کے اوپر، تو کاتب جو ہے کتابت کرتے تھے، تو اس سیاہی کی خوشبو میرے رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، میرے سانس میں بسی ہوئی ہے اس سیاہی کے جسے قلم سے لکھا جاتا تھا. اور میرے والد نے بہت تکلیفیں اٹھائیں جنگ آزادی کی تحریک میں بھی. مولانا ظفر علی ان کے ساتھ، ظفر علی خان صاحب کے ساتھ تو بعد میں کام کیا، آپ نے بتایا زمیندار میں لاہور آ کے، لیکن اس سے پہلے وہ کابل گئے. جو راجہ مہندر پرتاپ تھے اور کیا کہتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی تھے، ان لوگوں کے ساتھ جڑ کے انہوں نے کام کیا اور پھر جیلیں کاٹیں. وہاں سے رہا ہو کے لاہور آ گئے. لاہور میں ظفر علی خان صاحب کے ساتھ جو اردو صحافت کے بابا صحافت کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ جڑے لاہور آ کے، وہاں سے سیکھا. لیکن جب انہیں لگا کہ پارٹیشن بالکل ہونے والا ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. یہ تو جناح کا پاکستان، یہ میرے نظریات کا پاکستان نہیں ہے، میری اردو کا پاکستان نہیں ہے، یہ میرے وطن نہیں ہے. وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے لاہور سے دلی آ گئے اور دلی میں آ کے الجمیت جو کہ بند ہو گیا تھا، مولانا مودودی صاحب چھوڑ کے چلے گئے تھے تو الجمیت بند ہو گیا تھا. تو میرے والد نے الجمیت شروع کیا. لیکن انہیں لگا کہ الجمیت وہ رول ادا نہیں کر رہا جنگ آزادی کے بعد جو کرنا چاہیے. تو پھر انہوں نے نئی دنیا 1950 میں شروع کیا روزنامے کی شکل میں. اور شروع ہوتے ہی اس کے اوپر جو انہوں نے کہا قرق کر لیا جاتا تھا، ان کے اوپر ان اخبار بھی قرق کر لیا گیا اور ان کی پابندی لگ گئی کہ 20,000 روپے، اس وقت کے 20,000 روپے 1950 کے، آپ کو ضمانت دینی ہے. اور ضمانت ضبط کر لی گئی. میرے والد نے میری والدہ کے زیور بیچ کے، گھر کا سامان بیچ کے، سب کچھ کر کے جہاں سے لے سکتے تھے 20,000 روپے. آج کے اس وقت کے 20,000 روپے آج کے کم سے کم 20 کروڑ روپے کے برابر ہیں، کیونکہ اس وقت نظام الدین میں 5,000 روپے میں لوگ مکان خریدتے تھے پورا نظام الدین ایسٹ و ویسٹ میں. تو 20,000 روپے آپ سمجھ لیجئے. تو میرے والد نے وہ دیا. میرے والدہ نے زندگی میں پھر کوئی زیور نام کی چیز ہی نہیں دیکھی. فاقے ہمارے گھر کا معمول تھے. میں نے اپنا بچپن جو ہے چنے کھا کے گزارا ہے. گڑ اور چنے یہ اگر ہو جاتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ بہت بڑا ہو گیا. لیکن اخبار بند نہیں کیا. اخبار بند ہوا، انہوں نے ہمت نکالا. ہمت بند ہوا، طاقت نکالا. اب یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے بعد امتحان تھا جرنلزم کا، اردو صحافت کا نہیں، پورے جرنلزم کا، ہندوستان کے لوکتنتر کا، ہندوستان کے آئین کا، کانسٹیٹیوشن کا، کہ کیا آزادی ہے، کیا بولنے کی آزادی ہے. یہ آزادی کہاں سے ملے گی؟ یہ آزادی تب ملے گی جب آپ حکومت وقت کو چیلنج کریں گے. اگر آپ چیلنج ہی نہیں کریں گے تو آزادی کہاں سے ملے گی؟ انگریزی اخبار پہلے انگریزوں کے غلام تھے، اس کے بعد کانگریس کے غلام ہو گئے، جو پنڈت نہرو کے غلام ہو گئے. بہت کم اخبار تھے جو آزادی سے بات کہہ رہے تھے. ہندی کے اخبارات بھی اس طرح سے نہیں لکھ رہے تھے. یہ اردو کے اخبارات تھے، چاہے وہ نئی دنیا تھا دلی سے، چاہے وہ کانپور سے سیاست جدید تھا، چاہے کلکتے سے کیا آزاد ہند تھا، یا حیدرآباد سے سیاست تھا. اور کسی حد تک انقلاب اس وقت اس فہرست میں نہیں لوں گا، وہ شاید بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت، بعد میں شائع ہوا، لیکن اس میں نہیں تھا کہ جو چیلنج کرتا ہے. لیکن جب چیلنج کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو اپنے اندرا گاندھی کے شوہر تھے، کیا نام؟ فیروز گاندھی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے اور وہ جرنلسٹ تھے، وہ صحافی تھے، ایڈیٹر تھے. انہوں نے کہا کہ نئی دنیا پہ جو پابندی لگ رہی ہے یہ برداشت نہیں کی جائے گی. اور انہوں نے فیروز گاندھی ایکٹ کہلاتا ہے بل انہوں نے انٹروڈیوس کیا پارلیمنٹ میں، جس میں یہ ہوا کہ جو پرانا برٹش چلا آ رہا ہے ضمانت لینے کا کہ آپ کو سیکورٹی دینی پڑے گی، وہ ختم ہونا چاہیے. اور وہ ختم ہوا. تو اس کو ختم کرانے میں اگر کوئی رول ہے تو نئی دنیا کی قربانیوں کا بھی، میرے والد کی قربانیوں کا ایک کردار ہے کہ انہوں نے جیلیں کاٹیں اور اس نتیجہ ہوا کہ وہ ختم ہوا ہے. اور انہوں نے دوسرا یہ کیا کہ ہندوستان میں ایک طرح سے جمہوریت کو زندگی دی،
کہ ہم کہہ سکتے ہیں, ہم لکھ سکتے ہیں, ہم بات کہہ سکتے ہیں. اور اس چیلنج کیا حکومت کو. چیلنج کرنے سے کیا ہوا کہ آپ کا اسپیس ملی, کیونکہ اسپیس آپ کو اتنی ملتی ہے, معاف کریں, جتنی آپ لیتے ہیں. گریجولی آپ اسپیس بڑھاتے جاتے ہیں. فریڈم کی فریڈم اگر آپ نے اتنی سمجھ لی تو آپ کی فریڈم آپ کی چار دیواری کے اندر ہے. اگر آپ فریڈم کو محلے کے اندر لے جاتے ہیں تو محلے کی تک ہوتی ہے. جب آپ شہر میں لے جاتے ہیں شہر تک ہوتی ہے. جب ملک تک لے جاتے ہیں ملک تک ہوتی ہے. تو یو ہیو ٹو gradually move the limits of your walls. ان دیواروں کو توڑنا ہوگا, دیواروں سے نکلنا ہوتا ہے. تو وہ کام اردو صحافت نے کیا آزادی کے بعد. تو میں یہ کہوں گا کہ اردو صحافت کا کنٹریبیوشن ہندوستان کی ڈیموکریسی کو بلڈ کرنے میں ہے, لوکتنتر کو, جمہوریت کو بلڈ کرنے میں ہے, ہمارے فریڈم آف پریس کو بلڈ کرنے میں اردو صحافت کا بہت بڑا کردار ہے. اور سب ہم ہی نہیں, پرتاپ اخبار حالانکہ بہت دوسرے انداز سے لکھتا تھا, تو پرتاپ اخبار جو تھا وہ گھر گھر میں پڑھا جاتا تھا. ملاپ اخبار گھر گھر میں پڑھا جاتا تھا. ہند سماچار تھا جو بہت ہی مقبول تھا. تو ان سارے اخباروں نے اس چیز کو لے کے چلے. اب یہ تو ہو گئی پچھلی بات, لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ 1947 200 سال کی بات کرتے ہیں, صرف انڈیپینڈنس پہ آ کے رک جاتے ہیں 1947 پہ, جیسے اردو صحافت کا دور اتنا ہی تھا. نہیں سر, اردو صحافت کا کنٹریبیوشن, اس کی دین جو ہے 1947 کے بعد بھی اتنی زیادہ ہے جتنی 1947 سے پہلے تھی. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ میرے والد نے پہلا اداریہ جو لکھا تھا نئی دنیا, جب 1950 میں شائع ہوا, تو مجھے اس کے کچھ میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا, کیونکہ میں تو اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن میں نے پڑھا اس کے کہ اس کا اداریہ کہ پہلا یہی تھا کہ ہم نہ حکومت وقت کے حمایتی ہیں نہ ہم اس کے مخالف, ہم حق گوئی سے کام لیں گے اور حکومت کو یا حزب مخالف یعنی اپوزیشن کو اس کے عمل و کردار, قول و فعل کے آئینے میں اس پر امتحان لکھیں گے. تو صحافی کا کام کبھی بھی حمایت کرنا یا اپوز کرنا نہیں ہوتا. جرنلزم کا کام, اخبار کا کام نہ تو کسی کی اندھی حمایت کرنا ہے نہ اندھی مخالفت کرنا ہے, آنکھ کھول کے, کان کھول کے, دماغ کھول کے بات کو کہنا ہے. وقت ہو گیا کیا؟ بالکل. سوالات کا وقفہ بھی آپ کو. اچھا, تو میں بات اپنی ختم کرتا ہوں, کیونکہ کہنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس. وجہ یہ ہے کہ 50 سال مجھے ہو گئے, صحافت زیادہ ہو گئے. میں نے 12 سال کی عمر سے اب 72 سال کا ہوں, تو 60 سال مجھے ہو گئے صحافت کرتے, کیونکہ اخبار کے دفتر میں پیدا ہوا تھا. پہلا میں نے نئی دنیا میں اسپورٹس کا کالم 12 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا تھا. اور اس کے بعد میں نے نکالا واقعات 1969 میں, جب میں طالب علم تھا دلی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کا BA سیکنڈ ایئر کا. اور پھر میں نے نئی دنیا 1973 میں جب MA پریویس کا میں اسٹوڈنٹ تھا نکالا. اس وقت بھی مجھ سے کہا سب نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اردو صحافت میں, آپ تو انگریزی کے آدمی, انگریزی میں جائیے آپ. میں یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہو گیا تھا, دلی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھا رہا تھا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ تو انگریزی میں جائیے. میں نے کہا میاں ایسا ہے کہ جو بات میں اردو میں کہوں گا وہ دل کو چھو جائے گی, انگریزی میں سر پہ سے نکل جائے گی, اس لیے مجھے اردو میں کہنے دیجئے, کیونکہ میرا مقصد بدلنا ہے حالات کو اور لوگوں کی سوچ کو. میرا مقصد, میں صرف اردو صحافت نے کبھی کاروبار نہیں کیا, اردو صحافت ایک مشن کے طور پر بھی رہی ہے. اور اردو کی زبان کی آج یہ جو بھیڑ دیکھ رہے ہیں نا آپ, اور باہر بھی اور اندر بھی, اس لیے کہ اردو دل کو چھوتی ہے. اردو صرف سر کے اوپر سے نہیں نکل جاتی, اور دل کو چھوتی ہے, آپ کی سوچ کو چھوتی ہے, آپ کے سوچ کو بدلتی ہے. تو یہ اردو صحافت کا ایک انداز رہا ہے. تو میں تو اردو صحافت کا شیدائی ہوں, زندگی میں نے وقف کی اردو صحافت کے لیے سب کچھ چھوڑ کے, اور آج بھی اس کام کو کر رہا ہوں. لیکن میں کٹر نہیں ہوں. میں جب NCPUL کا وائس چیئرمین تھا, اس وقت میں نے اردو کتابت سینٹر بند کر کے اردو کمپیوٹر سینٹر شروع کیے. مجھے بہت میری مخالفت ہوئی, لوگوں نے کہا کہ صاحب کتابت اردو کی جان ہے, خطاطی سے اردو زندہ ہے. اور میرے گھر پہ مظاہرے ہوئے لوگوں نے میرے, لیکن میں نے اردو کو کمپیوٹر ایجوکیشن سے ڈیجیٹلائزیشن کیا, اور اس کی وجہ سے آج جو بات کہہ رہے تھے شمسی صاحب, آج اردو کو نئی زندگی ملی. پوسٹ 1990 اردو کو نئی زندگی ملی ہے. اردو گھر گھر پہنچی, اور آج اورنگ آباد سے اور بھیونڈی سے اور جلگاؤں سے اور ہر جگہ سے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے اخبار نکال لیتا ہے, ورنہ اخبار نکالنا بہت مشکل تھا. اور صرف یہی نہیں کہ آج جو اخبار میں آپ لکھتے ہیں, وہ مجھے اخبار میرا جاتا تھا, ہفتوں بعد پہنچتا تھا سین فرانسسکو اور واشنگٹن, میرے پڑھنے والے وہاں پر بھی تھے. لیکن آج جو ہے جب میں ادھر پوسٹ کرتا ہوں تو میرے ریڈر کے پاس بعد میں پہنچتا ہے جو خرید کے پڑھتا ہے, لیکن جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس منٹوں میں پہنچ جاتا ہے. یہ ایک تبدیلی آئی ہے, اس کا فائدہ اٹھا لیجئے اور اردو صحافت کو پھر سے ایک نئے راستے پہ لے کے چلیے. اردو صحافت زندہ ہے, زندہ رہے گی, صرف انداز بدلنے کی ضرورت ہے, زبان بدلنے کی ضرورت ہے. زبان میں ثقیل
ثقیل الفاظ کا استعمال کم کر دیجئے, عوامی زبان کا استعمال کیجئے. اردو اب خواص کی زبان نہیں ہے, نوابوں کی زبان نہیں ہے, اردو عوام کی زبان ہے. اسے عوامی بنا دیجئے, جو کام میں نئی دنیا سے کیا اور اس سے مجھے کامیابی ملی. بہت شکریہ. بہت دلچسپ باتیں کہیں شاہد صاحب نے. حضرات, ظاہر بات ہے کہ اب صحافت جو ہے وہ اخباروں میں مقید نہیں ہے. اب صحافت جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے صحافت, آپ اردو کے بلیٹنز, ہمارے ہاں کئی چینلوں پر اردو کے بلیٹن نشر ہوتے ہیں اور اردو کے بلکہ چینل بھی کھل گئے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا جو دور آیا ہے اس میں ہر آدمی صحافی بن گیا ہے اور وہ اپنی خبریں پوسٹ کرتا ہے, اپنے چینلز کھول لیے ہیں انہی نے, اور پرنٹ بھی اس پر دستیاب ہے. ایک موبائل ہے جس میں پرنٹ بھی ہے, ٹیلی ویژن بھی ہے, اور سوشل میڈیا بھی, سب آپ کو مل جاتا ہے. تو نئے دور میں پہنچ گئی ہے اردو صحافت اور اس کا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور بڑی تعداد میں تو اردو کے کئی ایسے صحافیوں کو جانتا ہوں جن کے چینلز کی, جو یوٹیوب پر چینل چلا رہے ہیں, ان کے ملینز میں ان کو دیکھنے والے ہیں یا ان کی جو ویوز ہیں. تو اردو اب اپنی نئی جہت کر چکی. جہاں تک انہی نے بات کہی اردو عوام کی زبان ہے, وہ عوام دل کو چھوتی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. میرے ایک دوست تھے, وہ ایک گانا بہت اچھی آواز میں گاتے تھے, اے میری زہرہ جبیں تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے ہنسی. تو وہ بہت پسند کرتے تھے سب ان کو کالج میں. بعد میں ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ زہرہ جبیں کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا اتنے زمانے سے تم گانا گا رہے ہو, تمہیں زہرہ جبیں کا مطلب نہیں معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ اردو کی یہی خوبی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی اچھی لگتی ہے. تو آئیے اب آپ لوگوں کی طرف چلتے ہیں, اور آپ لوگوں میں سے اردو کے بارے میں, اردو صحافت کے بارے میں جو لوگ دلوں میں خدشات ہوں, کچھ فکر ہو, تشویش ہو, وہ اپنے اظہار کریں اور ہمارے ایکسپرٹ صاحبان اس پر جواب دیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ اب تقریباً 10 منٹ 15 منٹ آپ کے نظر ہو سکتے ہیں ابھی. جی اچھا, ہاں, زہرہ جبیں کا مطلب ویری گڈ. زہرہ جبیں, وینس, زہرہ جو ہے وینس کو جو محبت کی دیوی کے نام محبت, اس کی جبیں, اس کی چمکتی جبیں یعنی کہ جو پیشانی ہے, وہ اس سے مراد ہے. وہ لفظ ہے کہ جو اس وقت محبت کی دیوی کی پیشانی چمک رہی ہے اس کے اوپر وہ کہا گیا ہے کہ میری زہرہ جبیں. تو اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. جبیں ماتھے کو کہتے ہیں اور زہرہ جو ہے وینس کے لیے استعمال ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آسان ہو گیا. تو اردو صحافت کے 200 سالوں کے اوسر پر آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اردو کے جو الفاظ ہیں وہ عوام کے ہونے چاہیے. جی. ایک مدعا بہت زیر بحث رہتا ہی ہے ہمیشہ کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر اردو صحافت کی جو اسکرپٹ ہے وہ دیوناگری کی جائے تو وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. جیسے میں اردو میں بہت پسند کرتا ہوں, اردو شاعری, صحافت, کہانیاں, باقی چیزیں, پر اپنے آپ کو لمٹ مانتا ہوں اگر, کیونکہ میں اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتا. دیکھیے, ریختہ اس کا جواب ہے. ریختہ نے اسکرپٹ کے جو ایک خلیج تھی اسے مٹا دیا ہے, پل قائم کر دیا ہے. لیکن اردو بہرحال, کیونکہ ہندی اور اردو دونوں جنمی کھڑی بولی سے, برج بھاشا سے, ہندوی سے, امیر خسرو کے ساتھ جو دیوناگری میں لکھی گئی ہندی کہلائی, جو فارسی رقم الخط میں لکھی گئی اردو کہلائی. تو اردو کی جان بھی اس کا اسکرپٹ ہے. اگر آپ اسکرپٹ چھین لیں گے تو اردو زبان ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان میں سے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ زبان آخر کار اپنے الفاظ سے, اپنی تاریخ سے, اپنی روایات سے زندہ ہے, اور اردو ہے, اور اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں. اس کو آپ رومن میں لکھیں, آپ اسے دیوناگری میں لکھیں, آپ اسے فارسی میں لکھیں, لیکن تینوں میں لکھے جانے دیجیے. اس پہ کوئی پابندی مت لگائیے. اور جیسا کہ ابھی نوان شمسی صاحب نے کہا کہ اب تو صحافت جو ہے زبان سے ہوتی ہے بھائی, چینل کے اوپر ہوتی ہے, تو وہاں اسکرپٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی زیادہ بڑے صحافی بن گئے ہیں, تو ہونے دیجیے. دیکھیے, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اردو جو ہے اس کی زندگی اس کا اسکرپٹ ہے. جس دن اسکرپٹ بدل جائے گا اردو رہے گی نہیں. کیونکہ اردو میں اگر سے ورڈ ہے, سا ورڈ ہے, تو اس کے لیے سے بھی ہے, سواد بھی ہے, سین بھی ہے. اسی طریقے سے اگر ہے تو ہے بھی ہے, دو چشمی ہے بھی ہے, بڑی ہے, اس کے الگ الگ, اور ہر لفظ میں وہ جب بدل جاتا ہے تو اس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں. تو اسکرپٹ جو ہے, مثال کے طور پر اس وقت بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہندی کو رومن میں لکھا جائے, جس طریقے سے موبائل کے ذریعے سے شروع ہو گیا ہے. تو ہندی کی پہچان اس کا اسکرپٹ ہے, اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے.
کیونکہ بہت سے لفظ جو ہیں وہ آپ رومن میں نہیں لکھ سکتے ہیں. تو دونوں زبانوں کے اسکرپٹ کو الگ الگ زندہ رہنا ہے. دونوں بہنیں ہیں, دونوں نے ایک دوسرے کو پالا ہے, اور دونوں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ بعض وقت تو یہ لفظ آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اردو کا ہے کہ ہندی کا ہے. تو آپ سیکھ لیجئے, اردو میں بہت جان ہے, آپ سیکھنے میں مجبور ہو جائیں گے. جی, اور کوئی اور سر, صاحب؟ میں ڈاکٹر آصف علی حیدرآباد سے ہوں, میں اور پیشے صحافت سے وابستہ ہوں. میرا سوال ظفر صاحب اور شاہد صدیقی صاحب سے ہے, کیونکہ 200 سالہ جشن پہ بات ہوئی, اردو صحافت کے 200 سالہ تکمیل پہ بات ہوئی. سر, ایسا کیوں ہے کہ پچھلے 200 سال کے دوران اردو زبان نے تاحال کوئی ایسی ایجنسی قائم نہیں کر سکی جو ہے بین الاقوامی سطح پر خبروں کو فراہم کر سکے؟ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ سروس شروع ہوئی لیکن بند ہو گئی, یو این آئی کی جانب سے شروع ہوئی جو کہ اب بھی جاری ہے, اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اردو صحافت ہمیشہ ہی سے انگریزی صحافت کی اسیر رہی ہے. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دوں آپ کا, میں ایک تاریخی بات یہاں پہ جو آئی تو اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. قومی آواز 1945 میں جواہر لال نے قائم کیا. اور کون جواہر لال؟ جن کے نسوں میں, رگوں میں اردو دوڑ رہی تھی, اور بہت بڑا اخبار آج تک لوگوں کو یاد ہے. اور یہ اس حد تک ان کے گھر میں یہ رچی بسی تھی کہ ان کا, مجھے پڑھنے میں دقت ہوگی, میں شکیل شمسی صاحب کو ان کا دعوت ولیمہ کا انویٹیشن اردو میں چھپا ہوا چاہتا ہوں کہ وہ آپ ضرور سنیں. جی, یہ جواہر لال نہرو کی شادی کا دعوت نامہ ہے کہ شادی اوپر ٹائٹل دیا, لکھا برخوردار جواہر لال نہرو کے ساتھ دختر پنڈت جواہر ملک کول صاحب. عرض یہ ہے کہ بتقریب آمدن بہورانی بتاریخ 9 فروری 1916 بوقت 8 بجے شام جناب میں عزیزان غریب خانے پر تناول محضر فرما کر مسرت و افتخار بخشیں. بندہ موتی لال نہرو. میں نے الہ آباد جہاں کا جو میرا وطن ہے, جی میں نے یہ خود دیکھا ہے میوزیم کے اندر. یہ عالم تھا اردو کا. اور آپ, یہ کیا سوال تھا ان کا؟ سوال یہ تھا کہ اردو کی ایجنسی کیوں نہیں بن پائی کوئی اب تک؟ میں اس کا جواب دوں. نیوز ایجنسی, دیکھیے ایجنسی بنی, لیکن یو این آئی میرے خیال سے راجیو گاندھی کے زمانے میں اردو, راجیو گاندھی کے زمانے میں ہم نے پاکستان سے بہت پہلے, پاکستان میں جو نیوز ایجنسی تھی وہ رومن میں جاتی تھی. ہم نے اردو ڈیولپ کر کے ٹیلی پرنٹر کے ذریعے, راجیو گاندھی نے اس میں ہماری بڑی مدد کی, میں اس میں بہت انوالو تھا اس وقت, اور یو این آئی اردو سروس شروع ہوئی اور بہت کامیاب رہی. لیکن کوئی بھی ایجنسی چلانے کے لیے آپ کو پیمنٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے. اگر اردو کے اخبارات پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے اور صرف مفت میں خبریں چاہتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اسے چلانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت سی وجوہات رہیں, لیکن یہ کہ آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے. ہم انگریزی کے اوپر ہم نے کبھی انحصار نہیں کیا, آپ کو غلط فہمی ہے. آج اتنی ساری ایجنسیز موجود ہیں انٹرنیشنل, گلوبلی. آپ کو گلوبلی اردو کی بہت ساری ایجنسیز کے ذریعے خبریں مل رہی ہیں جو آپ اخبارات استعمال کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, انقلاب والوں جانتے ہیں اس بات کو. اور دوسری ایک چیز اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یو این آئی پوری کرائسس میں ہے. انگریزی کی یو این آئی بند ہونے کی کگار پہ ہے. اس کا جو گورنمنٹ کا سپورٹ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ صرف اردو ہی نہیں, ہر جگہ وہ ہے. لیکن ایک بات اب یاد رکھیے, ایک دور تھا جو ہم لوگوں نے جس دور میں پلے بڑھے, اس میں یہ سلسلہ تھا کہ ہر چیز کی ٹھیکیداری اور مدد حکومت کا ذمہ ہوتا تھا. وہ دور ختم ہو چکا مارکیٹ اکانومی کے ساتھ ساتھ. اب اگر آپ کو ایجنسی چلانی ہے تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا, خود کوشش کرنی ہوگی. اور میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو والوں کے پاس استطاعت کی کمی, ریسورسز کی کمی ہے. لیکن جیسے اردو اخبار چل رہے ہیں ایسے ہی کوئی بھی اگر ایجنسی چلائے گا تو وہ بالکل چلے گی, اور اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, کھڑے ہونے کے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اردو میں جو ہے زرد صحافت کہاں تک ہے؟ کیا زرد صحافت یلو جرنلزم کی شکار رہی ہے اردو. 90s سے پہلے تک کافی حد تک رہی تھی. بڑی ریٹورک بازی. دیکھیے صحافت یا کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ یوں ہی نہیں پیدا ہو جاتا. وہ آپ کے سماج کی سوچ و فکر اور اس کے خیالات کا آئینہ بھی ہوتا ہے.
80s اور 70s تک خصوصاً ایک بہت بڑی کرائسس ہے اردو زبان اردو صحافت نے جھیلی، اور اس وقت کہیں سے کوئی ریسورسز نہیں تھے، جیسا شاہد کا ہے اردو صحافی بیچارہ ریڈیو پہ خبر سن کے لکھ کے پھر اس کو کتابت کرواتا تھا. تو اس دور میں نعرے بازی بہت اردو میں رہی، بہت ریٹورک بازی رہی، جس نے میرا ماننا ہے کہ جس ریٹورک نے ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی سیاست دونوں کو سخت نقصان پہنچایا. لیکن وہی بکتا تھا لوگ، صحافی کے کوئی ریسورسز نہیں ہوتے تھے، کیا کرتا بیچارہ وہ نہیں. میں اس میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اردو صحافت میں زر صحافت، پہلے تو یہ زر صحافت ہے کیا چیز؟ آج جتنی ہو رہی ہے نہیں، معاف کیجئے، جو فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے آج اس طرح پیش کیا جا رہا ہے، جھوٹی خبریں، فیک نیوز ایسی کبھی نہیں رہی. زر صحافت آج سارا انگریزی اخبار، سارے چینلز میں کرتے رہے ہیں. اردو صحافت نے بہت کم کی ہے. ہاں، الفاظ کا استعمال اردو کا تو زبانی ایسی ہے کہ دھم دھڑاک کے ساتھ بات ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، مراد آباد میں فساد ہوا 1980 میں. فساد نہیں ہوا، عید کے دن گولی چلی. میں سب سے پہلے وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہاں کے کوتوالی میں گیا، تمام میں نے کور کیا. اگلے دن جب میں آیا تو ٹائمز آف انڈیا میں صبح فرنٹ پیج پہ خبر لگی ہوئی تھی، گری لال جین اس وقت ایڈیٹر تھے ٹائمز آف انڈیا کے، کہ ان مراد آباد کوتوالی برنڈ، 4 جوانز برنڈ الائیو. میں حیران، میں فوراً گیا گری لال جین کے پاس. میں نے کہا صاحب میں آ رہا ہوں، یہ فوٹو ہیں میرے، میں کوتوالی میں بیٹھا ہوں شام تک اور آپ کے ہاں یہ ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے. بولے نہیں، وہاں سے خبر آئی تھی. کیوں؟ کہ جسٹیفائی کرنا تھا کہ جو عید کے دن گولی چلی تھی اس میں جو سینکڑوں لوگ مرے تھے، اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک فیک نیوز، اس وقت 1980 کی بتا رہا ہوں، اس وقت بھی فیک نیوز بنتی تھی، لیکن آپ اسے یلو جرنلزم نہیں کہیں گے کیونکہ ٹائمز آف انڈیا میں چھپی تھی. تو یہ ایک احساس کمتری بھی ہمارے لوگوں کا ہے کہ ہم اپنے ہاں جب خبر چھپتی ہے. میں جب رائٹ کور کرتا تھا تو میں آ کے پہلے کلدیپ نیر صاحب کو دیتا تھا تصویریں بھاگلپور کے رائٹ کی، ہاشم پورہ کے رائٹ کی، ایم ڈی اکبر صاحب کو دیتا تھا، ادین شرما کو دیتا تھا کہ تم چھاپ لو. تمہارے چھاپنے کے بعد تمہاری رپورٹ کو میں اپنے یہاں ٹرانسلیٹ کر کے چھاپوں گا. رپورٹ میں لا رہا ہوں، لیکن میں انہیں دیتا تھا کیونکہ میں چھاپوں گا تو کہیں گے صاحب زر صحافت ہے یہ. میں یہاں پر لیکن جب وہ چھاپیں گے تو یہ کہلائے گا کہ صاحب یہ جائز تھی، تب آپ نے اس کا ٹرانسلیشن کیا. تو یہ بھی ایک ہمارا سوچ کی بات. میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ لفظ جرنلزم، یلو جرنلزم آیا ہی جرنلزم سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اردو کی ایجاد ہے نہیں. ایجاد تو کہیں سے جہاں سے شروع ہوا وہیں سے آیا یہ لفظ. اور جہاں تک فیک نیوز کا معاملہ ہے، فیک نیوز آج نہیں، آزادی سے پہلے بھی اس کے شاکی تھے لوگ، شکایت کرتے تھے کہ فیک نیوز آ رہی ہے. اور اکبر الہ آبادی نے ایک شعر بھی کہا اس کے لیے فیک نیوز کے اوپر کہ گھر سے آئی ہے خبر ہو چکا چہلم ان کا. گھر سے آئی ہے خبر ہو چکا چہلم ان کا، پائنیئر لکھتا ہے بیمار کا حال اچھا ہے. تو فیک نیوز اس زمانے میں بھی تھی، اور اس زمانے میں پائنیئر جو اتنا بڑا اخبار تھا اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ وہاں پر ایسی غلط خبریں چھپتی ہیں. یا تو یہ تو جرنلزم ہے، اور جرنلزم کا جہاں سے ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے یہ شائبہ. لیکن پھر بھی اردو میں یلو جرنلزم بہت کم ہے، اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. کہیں کے اوپر جذباتیت ہوتی ہے، جذباتی طور پر ابھارا جاتا ہے. لیکن زیادہ تر آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ اس سے وہ مل چکا ہے، کیونکہ آپ پاس سورسز ہیں. اب اس کی حقیقت جاننے کے الگ مختلف سورسز ہیں جن سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں. اور جی مائک لے لیجئے، مائک لے لیجئے. آواز نہیں آ رہی یہاں تک. میرا نام مہر عالم ہے اور میں اردو صحافت کا طالب علم رہا ہوں. اور مجھے یاد آتا ہے کہ 60 کی دہائی ہے، شاہد صاحب کو خوب یاد ہوگا، ایک وہاں سے نشیمن چھپتا تھا بنگلور سے غالباً. جو ان کے اداریے ہوتے تھے اس کا عنوان ہوتا تھا تھپڑاکیں. جی، تو وہ جو جذباتیت تھی میرے خیال سے وہ یلو جرنلزم سے بھی بری تھی، جنہوں نے اردو قاری کے مزاج کو خراب کیا. 60 70 80 30 سال تک جو ہم نے صحافت پڑھی، اردو میں جو صحافت پڑھی، چاہے اس میں بلٹس ہو، اور مجھے معاف کرنا شاہد صاحب وہ آپ کا اخبار تھا، آپ کے ہاں بھی وہ جذباتیت ہوتی تھی. میں اس کو زرد یا کوئی رنگ نہیں دینا چاہتا، لیکن جو اداریے ہوتے تھے اور جو رپورٹاج ہوتی تھی، ان کی رپورٹنگ ہوتی تھی، وہ جذبات کو بھڑکاوا دیتی تھی. معروضیت جس کا ندیم صدیقی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، جو زغیر انصاری کے ہاں تھی یا اور دوسرے صحافیوں کے ہاں تھی، یا ایون الجمیت تک آپ کے والد نے بھی وہاں صحافت کی. سوال بتائیں. سوال حضور علی، یہ سوال ہی ہے کہ وہ معروضیت کہاں ہے آج کی صحافت میں بھی؟
آپ بتائیے مجھے، جذباتیت سے آ رہی کیوں، یعنی جذباتیت ابھی تک چلی آ رہی ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا. میں آپ کی رائے سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں کہ 60s اور 70s اور ارلی 80s میں صرف اردو صحافت ہی میں نہیں بلکہ اردو پالیٹکس میں بھی بڑی ریٹورک تھی، بے حد جذباتیت تھی، اور اس جذبات نے اردو پڑھنے والوں اور ملک دونوں کا نقصان پہنچایا. لیکن اور کوئی میرے خیال سے ذریعہ نہیں تھا ان کو سرکولیشن بڑھانے کا. کانٹیکسٹ کو بھی دیکھیے کہ وہ وقت ہے کہ جب بڑے بڑے فساد ہو رہے ہیں. ایک منٹ. اور اب ہم آئیں دور حاضر پہ. اب میرے خیال سے اس کی بات کریں، اردو اسمبلی، سہارا، قومی آواز اور انقلاب جیسے اخباروں نے اس قسم کی صحافت سے بالکل اپنے کو کنارے رکھا. یہ بڑی بات ہے کہ اردو والوں کو کوئی شاید یہ احساس ہوا یا سماج بدلا، تو وہ اب آپ کو اس قسم کی ریٹورک اور اس قسم کی جذباتیت نہیں ملتی. وہ دور وہ تھا جس میں جب نعرہ تکبیر کے ساتھ سیاست ہوتی تھی مسلمانوں کی، اور وہی کچھ کسی حد تک ریفلیکٹ ہوتا تھا اردو لینگویج میں. اس نے نقصان پہنچایا اور اب آگے نکلنے کی، آگے بڑھنے کی. میں اس سے پوری طرح سے متفق نہیں ہوں. دیکھیے 69 میں احمد آباد کا بہت بڑا فساد ہوا، بھیونڈی، جلگاؤں، مالیگاؤں کے فسادات ہوئے، علی گڑھ، جمشید پور، رانچی، جبل پور، بہار شریف، یہ فسادات ہوئے. اس کے بعد لگاتار بڑودہ اور احمد آباد کے فسادات ہوئے، ہاشم پورہ اور ملیانہ کے فسادات ہوئے، مراد آباد کا فساد ہوا. یہ بامبے کا فساد تو بات کا ہے، 2092 میں آ جاتے ہیں ہم. لیکن یہ جو پورا دور ہے بڑے فسادات کا دور ہے. یہی وقت تھا کہ جب تحریک بنی، بابری مسجد اور رام جنم بھومی کی تحریک بنی. ہندوستان کی سیاست میں جذباتیت آ گئی تھی. ہندوستان کی سیاست میں وہ دور آیا تھا. ایک تو پری ایمرجنسی آیا تھا کہ جب جارج فرنانڈیز انہوں نے لیڈ کیا تھا، اس کے بعد پوسٹ ایمرجنسی پھر ایک نیا پیریڈ آیا تھا. تو یہ جو پورا پیریڈ تھا اس میں سوسائٹی کا ریفلیکشن ہوتا ہے، جرنلزم اور حالات کا ریفلیکشن ہوتا ہے. لیکن ایک دقت یہ تھی کہ انگریزی اخبارات اور دوسرے اخبارات سچائی نہیں لکھ رہے تھے، نہیں بتا رہے تھے. تو اردو اخبار مجبور تھا سچائی کو لانے کے لیے، ورنہ بڑے سے بڑے فساد ہو رہے تھے، اس کی خبریں نہیں آتی تھی، دبا دی جاتی تھی، چھپا دی جاتی تھی. اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں مزید، اور کچھ بات آخری بات کہنا چاہتے ہیں. بھائی دیکھیے 2-3 باتیں اب ہم کو یہاں پر بہت سارے اردو صحافی موجود ہیں، اس ہال سے لے کے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ڈیجیٹل جرنلزم اب سب سے بڑی جرنلزم ہے. ہمارا قومی آواز کی ویب سائٹ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روز لوگ دیکھ رہے ہیں، 3 ملین پر منتھ کے ایوریج ہے، اور اب ہر آدمی صحافی ہے. لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ شاہد صاحب کا جملہ ہے کہ اردو صحافت صحافت ہی نہیں بلکہ قیادت بھی ہوتی ہے. آج ضرورت ہے اردو پڑھنے والوں کو اپنے ریڈرز کو ماڈرن زندگی سے جوڑنے کی، ماڈرنٹی سے جوڑنے کی. سر سید احمد خان نے جو سب سے پہلا میگزین نکالا تھا اس کا نام تھا سائنٹیفک گزٹ. اب اردو پڑھنے والوں میں اردو صحافی کی ذمہ داری اس بات کی ہے کہ وہ ان کی قیادت کریں اور اردو پڑھنے والوں کو اس سے جوڑیں، ماڈرنٹی سے جوڑیں لوگوں کو. یہ صرف خبر ہی نہیں بلکہ کہاں نوکریاں ہیں، کیسے مائیگریٹ کیا جا سکتا ہے، اسکولوں میں داخلے کے لیے کس قسم کے ڈاکومنٹس چاہیے، کون سے سرٹیفکیٹ چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صحافت نہیں. ایک جو مجھے گلا ہے خود اپنے سے بھی اور دوسروں سے بھی، وہ یہ کہ اردو کے ساتھ اردو ادب اس طرح سے جڑا ہوا ہے. اب اردو اخباروں میں ادب کے اوپر مشکل سے کہیں کوئی ایک فل پیج نظر آئے گا. بہرحال یہ ڈیجیٹل ایج ہے، ڈیجیٹل ایج میں آپ زندہ ہیں اور بہت اچھی ویب سائٹس بھی چل رہی ہیں. اس کو قیادت کے طور پہ آپ استعمال کریں اور اردو پڑھنے والوں کو یہ بتائیں کہ وہ کس طرح سے نئی دنیا سے جڑ سکتا ہے. 1 سیکنڈ کا وقت اور لوں گا. یہ کہا جاتا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے. میری دیدی، الہ آباد کا میں رہنے والا ہوں، آشا دیدی، وہ
اس وقت اس ہال میں بیٹھی ہوئی ہیں. 88 سال کی ان کی عمر ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ کے ساری پریشانیاں وہ کرنے کے بعد وہ خاص طور سے اردو کے اس پروگرام میں 88 سال کی عمر میں آشا دیدی تشریف لائی ہیں. اردو پڑھنے والے بہت ہیں اور بنیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اردو صحافت درخش اپنی تاریخ کے ساتھ اور آگے بڑھ اپنا کارواں ہمیشہ جاری رکھے گا. شکریہ بہت بہت. تو اب تو چلتے ہیں میکدے سے امیر، بلکہ یوں کہوں کہ اب تو چلتے ہیں ریختہ سے شکیل. پھر ملیں گے اگر خدا لائے.